حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی کہ ایک مہربانی کرو، آپ اللہ کے نبی ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر یہ جانوروں کی زبان کی مجھے سمجھ آ جائے نا جی تو کیا بارے نیارے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو جان کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جانوروں کی زبان ہم نہیں سمجھتے، ہماری زبان وہ نہیں سمجھتے، پتھروں کو ہم نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں، مگر شجر و حجر بھی اس کی یاد میں لگے ہیں۔ ہر جانور کا اپنے کا انداز ہے، اپنا اللہ جانے، اس کے بندے جانے، اس کے مخلوقات جانے، چرند پرند جانے، جانور جانے، اللہ جانے ہم کون ہوتے ہیں اس میں جھانک کے دیں گے جی وہ جانور کیا کہتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جانور آپس میں کلام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا، چرند ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، یہ سارے پرندے آپس میں بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسی حرکت کی، وہ حرکت نہیں کرتے، وہ کلام کرتے ہیں آپس میں، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی بات کرتے ہیں۔ 18,000 سے زیادہ جہانوں کا جو خالق ہے، مخلوقات ہے، وہ ہر شے کی زبان کو جانتے ہیں، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے کہا جی مہربانی کرو جی اگر یہ ہو جائے نا جی کہ جانوروں کی مجھے زبانوں کی سمجھ آئے نا۔ ادھر وحی نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا حامی بھر دو، تنگ کر رہا پہاڑ پر، حامی بھر دو۔ اس نے پھر کہا جی مہربانی کرو جی کوئی جانوروں کی زبان اگر مجھے سمجھ آ جائے۔ اچھا چلو ہر جانور کی سمجھ نہ آئے بے شک، مگر ہمارے گھر میں جو جانور ہے نا بس اپنے گھر تک تو اجازت دے دو نا جی، بس اللہ کرے گھر کے جو جانور ہیں نا ان کی زبانوں کی مجھے سمجھ آئے، باقی خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی آپ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا ایک بہانہ ہوتا ہے نا جی، اصل کرم تو اس نے کرنا ہوتا ہے، کرم اس نے کرا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے کلیم ہاتھ بلند کر لو، تو جو کچھ یہ کہتا ہے کم از کم جو اس کے گھر کے جانور ہیں نا ان کی زبان کی ان کو سمجھ آئے گی۔ آپ نے ہاتھ بلند کیے اور کہا جا گھر جاؤ اور گھر کے تمام جانوروں کی بولی کی تمہیں سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا بلے 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 بلے، اس نے کہا پھر اجازت ہے، اور صبر بے صبر ہے نا بندہ، اب بندہ صبر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جی پھر جلدی سے مجھے اجازت دے دو تاکہ میں بھاگا بھاگا جاؤں، چیک کریں ذرا یہ واقعی مجھے جانوروں کی زبانوں کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ وہ جو بھاگا بھاگا گھر بھاگا نا جی، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ جو خادمہ تھی نا گھر میں، اس کو کہا اے جو دسترخوان ہے اے صاف کرو۔ اس نے جب دسترخوان صاف کیا نا جی، اور اس نے کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے بوڑے، وہ ٹکڑے تھے وہ بھی باہر پھینک دیے۔ اچھا اس کے گھر میں ایک کتا تھا، ایک مرغ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرغ، سفید مرغ، دیسی مرغ، شیور میور کی بات نہیں کر رہا، دیسی جو مرغ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ اذان دیتا ہے، اللہ کی عرش پہ جب اذان ہوتا ہے اس وقت زمین پر یہ دیتا ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کبھی آپ تجربہ کر لیں، یہ وقت بے وقت یہ جو جانور مرغی اذان اس کی بات نہیں کر رہے، سفید مرغا ہوتا ہے، سفید مرغا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے گھر میں سفید مرغا ہو اور گھر کا تنور ہے مٹی کا، لوہے کا نہیں، مٹی کا تنور ہو جس کے گھر میں، اور سفید مرغا ہو جس کے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس گھر کو کبھی اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں لے کر آئے گا، اس لیے کہ مرغ آزان دیتا ہے۔ تو وہ جناب محترم جو اس نے کھانا کھا لیا نا جی، اور کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان صاف کیا تو اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے وہ بھی باہر پھینکے، اور جو پھینکے تو وہ جو مرغ تھا نا اس نے فوراً وہ جو ٹکڑے تھے نا وہ اٹھا لیے۔ اب جب ٹکڑے اٹھا لیے تو کتے نے مرغ سے کہا او اللہ کے مخلوق، آپ تو گھر کے اندر رہتے ہو، میں باہر کتا ہوں، دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہوں، تو آپ تو گھر میں کوئی دانا تن کا آپ کو مل جاتا ہے، تو یہ ٹکڑے خدا کے بندے یہ ٹکڑے باہر پھینکے تو کم از کم یہ تو میرے لیے چھوڑ دینا، آپ کو تو گھر میں بھی کچھ چھوٹا موٹا دانا مل جاتا ہے۔
تو میں تو صابر شاگر بیٹھا ہوں، مہربانی کر ایک کام نہ کر، کم از کم یہ گھر کے جو ٹکڑے ہیں یہ میرے واسطے چھوڑ دیے کرو۔ وہ مرغ نے کہا جی وہ کتے صاحب تسی ناراض نہ ہو جی، کل جو ہے نا کل اس گھر میں ایک آفت آنے والی ہے۔ اچھا وہ بندہ سن رہا ہے، وہ بندہ غور سے سن رہا ہے، اس نے کہا اس گھر میں آفت آنے والی ہے اور ان کا گھوڑا مر جائے گا، یہ سونا جو گھوڑا کھڑا ہے اس گھر میں گھوڑا یہ مر جائے گا، تو پھر گھوڑا جب مرے گا تو پھر گوشت ہی گوشت ہے۔ اس نے جب سنا نا اس نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جانوروں کی بولی کی مجھے سمجھ نہیں آتی، دیکھو نا فائدے کا پتہ چلا، بیوی کو بتایا جلدی کرو اس کی رسی مجھے پکڑا دو، اور سیدھا منڈی میں جا کے بیچ دیا۔ بندہ لالچی ہے نا جی۔ اچھا دوسرے دن جب پھر دسترخوان پہ کھانا کھایا، پھر ٹکڑے باہر پھینکے، مرغا پھر بھاگا اور وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ کتا پھر اس کو کہہ رہے یار تو بڑا کمینہ ہے، کل بھی میں نے تجھے کہا تھا، کل بھی تو نے جھوٹ بولا، تو نے کہا بھائی وہ گھوڑا مرے گا، تو نہ گھوڑا مرا، تو نہ یہ ٹکڑے تو چھوڑتا ہے، تو خدا کے بندے یہ ٹکڑے تو میں کل سے بھوکا ہوں۔ اس نے کہا جی اصل میں وہ گھوڑا تو اس نے بیچ دیا تھا اور وہ اس مالک کے ہاتھ مر گیا، وہ جو خرید اس کے گھر میں مرنا تھا نا، مگر وہ جس نے خریدا وہ گھوڑا مر گیا، اس خدا کے بندے نے تو بیچ دیا۔ اندر سے خوش ہو رہا ہے جی تو میں نقصان دے دیا۔ اب بندہ اللہ کی حکمت کو تو نہیں سمجھتا نہیں، تو میں آخر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا چلو جی آج کا گھوڑا تو اس نے بیچ دیا جی، تو چلو کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ان کے گھر میں اونٹ کھڑا ہے نا یہ بھی کل مر جائے گا۔ اس نے بیوی کو کہا جی اندر کی بات نہیں بتاتا کہ مجھے سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے، بیوی کو بتایا یہ اونٹ کی رسی مجھے دو، میں نے یہ بھی بیچنا ہے۔ تو بیوی نے کہا وہ جڑیا کل گھوڑا بھی بیچ دیا تھا، آج اونٹ بھی بیچ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی چھوڑ، ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو اصل چکر کیا ہے۔ وہ منڈی میں جا کے اونٹ بھی بیچ آیا، کتا پھر بھوکا۔ تیسرے دن جب کھانا پھر شروع کیا تو دسترخوان پہ کچھ ٹکڑے بچ گئے، پھر پھینکے، پھر مرغا بھاگا اور وہ جو ٹکڑے تھے وہ اس نے اٹھا لیے۔ کتے نے پھر اس کو کہا مرغ کو کہ تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو بس۔ اس نے کہا جھوٹ نہیں بولتا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، دراصل میں وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی مر گیا، اونٹ بھی جس بندے کے ہاتھ دیا تھا وہ بھی مر گیا، اور لہذا 3-4 دن صبر کرو، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا۔ خیر ہے ایک اور چیز مرنے والی ہے۔ 3-4-5 دن جب گزر گئے نا جی، کتا باہر بیٹھا ہے، مرغ باہر نکلا، مرغ نے کتے سے کہا کہ او کتے کل اس کا خچر مر جائے گا۔ اب خچر کا گوشت تو ویسے بھی کوئی نہیں کہا تھا، تو آپ بالکل بے فکر رہے ہیں، تو گوشت ہی ہے سارا۔ مالک صاحب بھاگے بھاگے دوڑے اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے خچر بھی بیچ آیا۔ اگلے دن جب پھر کھانا کھایا تو روٹی کے جب ٹکڑے پھینکے باہر ڈوریے چھوٹے چھوٹے، کتے نے پھر کہا او سنگیا بس وہ کیا ہوا خچر کا کیا؟ اس نے کہا وہ بھی مر گیا۔ اس نے کہا جی آج تو آپ بالکل خاموش ہے۔ اس نے کہا جی 3 دن صبر کرو پھر بتاؤں گا۔ 3 دن جب گزر گیا تو ادب وہ بندہ سن رہا ہے، 3 دن جب گزر گئے نا، اب وہ ڈرے اندر سے کہ پتہ نہیں پھر کس چیز نے مرنا ہوگا جی۔ وہ اسی تلاش میں ہوتا ہے کہ کتا اور مرغ آپس میں کب قریب قریب ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کی تلاش میں اس نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب چکر مکر بنے گا ان کا۔ 3 دن جب گزر گئے تو تیسرے دن کتے نے پوچھا او مرغ سنگیتا سے اس نے کہا یہ بندہ بڑا امیر ہے، کل یہ خود مر جائے گا، یہ خود مرے گا، اور جب مرے گا تو پھر لوگ اس کو جی لائیں گے اور دعا کریں گے اور
بکرے چترے ہوں گے، بڑے سلسلے ہوں گے. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ سمجھ آئی کہ اوہو اچھا میں بھی مر جاؤں گا. بندہ لالچی ہے. اچھا بھاگا جا کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور بغیر سلام کلام کے موسیٰ کے قدموں میں گر پڑا. اللہ کے واسطے بچاؤ. اس نے کہا بچا کے؟ فرمایا بس تو مہربانی کر بچاؤ. اس نے کہا تقدیر الہی ٹل نہیں سکتی. اے اللہ کے بندے، اللہ جب نقصان دیتا ہے نقصان میں اس کی حکمت ہوتی ہے. اس نے جانور نقصان کی صورت میں لیا، تجھے بچایا، پھر تجھ سے اونٹ لینا تھا، تجھے بچانا تھا، تو نے اونٹ بھی بیچا، خچر بھی بیچا، اور یہ سارے معاملات تو نے اب آخر وہ 3-4 چیزیں جو تو نے بیچی نا وہ اللہ نے نقصان کی صورت میں تجھے بچانا تھا. اب تو نے تو اب وہ بندہ جس کے گھر میں وہ چیزیں پہنچ گئی وہ آفت و بلیات سے وہ بچ گیا، ان کا گھرانہ بچ گیا. اب تقدیر الہی ٹل نہیں سکتی. ہاں ایک بات اور ایک احسان کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ کے ایمان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کفر پہ تیرے موت نہ ہو جائے. باقی جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگا، وہ ہو کے رہے گا. واقعی تیرے پیشانی پر لکھا ہے، مرغ نے کتے کو صحیح کہا کہ تو مرے گا، میں ایک نبی ہوں، اور تیرے پیشانی پہ لکھا ہے کہ تو کل مرے گا، تیری زندگی ختم ہے. کاش اس نقصان سے نہ بچتا، اس کو خوشی سے قبول کرتا. میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ کی حکمت کو اندر سے جھانکنا نہیں چاہیے. خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.